اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبی الأمی وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اہدنا وسددنا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے والے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے۔ پہلے آیت نمبر 87 کو دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ جتنی آیات ہم انشاءاللہ تعالیٰ کور کر سکے۔ ٹائم ڈیوریشن شارٹ ہوتا ہے تو اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا، الکتاب کتاب، وقفینا اور ہم اس کے پیچھے لائے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسول کی رسول، ہم یکے بعد دیگرے کئی رسول لے کر آئے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات اور ہم نے عیسیٰ یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی تائید روح القدس کے ساتھ کی، یعنی جبرائیل امین کے ساتھ کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ کیا پس جب آئے تمہارے پاس رسول کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، لا تہوی نہیں چاہتے تھے تم، انفسکم تمہارے نفس، تو تم نے کیا کیا، استکبرتم تم نے تکبر کیا، ففریقاً تو پس ایک فرقے نے، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور ایک فرقے کو، تقتلون تم مار ڈالتے ہو، وقالوا قلوبنا غلف اور وہ کیا کہتے، وہ کہتے کہ انہوں نے کہا ہمارے دل تو غلاف میں ہیں۔ اللہ جواب دے رہا ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنہم اللہ لعنت کی ان پر اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون تو تم میں سے کتنے تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ ان دو آیات کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر اگر انشاءاللہ ٹائم ہوا تو ہم اگلی آیت کو بھی کور کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں یہود اور علماء یہود کا طرز عمل بیان کیا کہ وہ اپنی جو تورات تھی اس کے سلیکٹیو پارٹ کو مانتے تھے، کچھ احکامات پر تو وہ عمل کرتے تھے اور کچھ احکامات چھوڑ دیتے تھے، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز، جس کا دل کیا مان لیا، جس کو دل کیا چھوڑ دیا۔ جیسے آج کل ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ ہمارا جو دل کرتا ہے قرآن کا وہ حکم ہم مان لیتے ہیں، جس پہ ہمارا دل نہیں رکتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کا جو لیسن ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل پر فرد جرم عائد کر رہے ہیں، ان پہ وہ حد لگا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر تمہارے یہ ساری جو تمہاری باتیں تھیں، میں نے تمہیں کیا کیا کیا، میں نے تمہارے ساتھ کیا 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 اور جواب میں تم نے کیا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وقفینا من بعدہ بالرسل اور ان کے پیچھے یہ کے بعد دیگرے کئی پیغمبر بھیجے، اور پھر بات اللہ تعالیٰ نے ختم کی، وآتینا عیسی ابن مریم البینات ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب یہ جو سارا ڈیوریشن ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تورات شروع ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پر آپ سمجھ لیں کہ مکمل ہوئی، وہ مکمل جو وقفہ تھا دونوں پیغمبروں کے درمیان وہ 1300 سال کا تھا۔ اس دوران جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب تبلیغ کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات آ گئی، کئی نبی مسلسل بھیجے تاکہ وہ قوم کو یاد دہانی کروائیں۔ یہاں یہ فرق سمجھ لیں کہ نبی
سارے کے سارے نبی وہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبعوث کرتے تھے اپنی تبلیغ کے لیے، اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ رسول وہ انبیاء کرام میں سے سلیکٹیو لوگ جنہیں اللہ نے کتابیں دی، جنہیں رسالت کے مرتبے پر فائز کیا۔ اب ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہود سے بات کر رہے تھے، ہم نے ذکر کیا تھا کہ مدینہ میں چونکہ یہود آباد تھے اور یہود کی ہی سازشوں کا شکار مسلمان بھی ہوئے، اور یہود کی ہی سازشوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں بتایا کہ کیسے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو قبائل تھے ان میں بھی پھوٹ ڈلی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کو ان کا تھوڑا سا آئینہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کتاب والے ہو، تمہارے پاس کتاب آئی، سب سے پہلے کتاب تمہاری طرف آئی، بنی اسرائیل میں سے ہو، موسیٰ علیہ السلام سے تورات شروع ہوئی۔ اس کے بعد چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن یہود عیسیٰ علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا، اور یہ اتنا بڑا معجزہ اسی لیے دکھایا تاکہ یہود اس بات کو سمجھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے حساب کتاب بھی لے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ناپسند کرنے کے چکر میں انہوں نے اپنے دین کو خراب کر لیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ یہود کو تنقید پسند نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہود کیوں نہیں مانتے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے۔ اگر وہ بنی اسرائیل سے بھی ہوتے تو یہود پھر بھی اللہ کے نبی کو نہ مانتے۔ اس کے پیچھے سب سے بڑی ریزن یہ کہ یہود کا ایک بہت بڑا نام تھا، وہ عالم دین سمجھے جاتے تھے، لوگ دین کی باتیں اور فتوے لینے کے لیے یہود کے علماء کے پاس آتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، لوگوں کا جھکاؤ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تو یہ چیز یہود سے برداشت نہ ہوئی۔ وہ حسد میں اور نفرت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اچھا اب ہماری دکانداری تو ختم ہو جائے گی، اب ہم غلط فتوے دے نہیں سکیں گے، انہوں نے اپنے دین اور دنیا دونوں برباد کر لی۔ آج کل بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہم دیندار طبقہ ہے، ہم نے اپنی مرضی کے دین کو لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو دین میں بہت زیادہ سختی پسند کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آج بھی وضو کرنا ہے تو لوٹے سے ہی کرنا ہے، آج بھی آپ کھڑے ہو کر شاور نہیں لے سکتے، آپ دوپٹہ کر کے آٹا نہیں گوندیں گے تو آٹا خراب ہو جائے گا، دوپٹہ کر کے وضو نہیں کریں گے تو وضو خراب ہو جائے گا۔ لیکن جہاں اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے وہاں وہ دین پہ چلتے ہیں۔ دوسرا ہمارے ہاں جو طبقہ ہے ایکسٹریم ہے، دو لیول پہ۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ سب کچھ آسان کر دو، پردہ تو جی دل کا ہوتا ہے، دل کے علاوہ چہرہ نہ بھی ڈھانپا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جی زکوٰۃ خیرات ضروری ہے، کوئی بات نہیں، کاروبار میں ہلکا پھلکا پروفٹ تو جائز ہے، آپ اپنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیمہ پالیسی کروا سکتے ہیں، لائف انشورنس کروا سکتے ہیں، جی اس میں سود نہیں آتا، یہ تو آپ نے قسطیں دینی ہے، تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے وہ ٹریپ کر لیتے ہیں۔ جب ہم دین کو سمجھ کے چلتے ہیں تو پھر ہم میں صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دین کی بنیادیں نہیں سمجھتے۔ یہی سب کچھ بنی اسرائیل میں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے کیوں بار بار بنی اسرائیل کا قصہ سنا رہے ہیں؟ عام طریقہ کار یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنی اسرائیل میں بھیجے اور واضح دلیلیں دے کر بھیجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو یہود نے جب بات کی کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہا ہے کہ تم کیوں نہیں مانو گے؟ کتابیں تو تم ہی سے شروع ہوئیں، تمہاری طرف ہی پیغمبر آئے، ہم نے تمہاری طرف عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ایسے ہی نہیں بھیجا، ہم نے انہیں واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔
ایسی نشانیاں جو اس سے پہلے کسی کے پاس نہیں آئیں۔ اور کیا تھی نشانیاں؟ اگر ہم ان پہ غور کریں، ایک تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دوسری بات جب حضرت مریم علیہ السلام پر لوگوں نے الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی گود میں گواہی دے دی، ماں کی گود میں ہی انہوں نے کلام کر لیا، انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے کوڑ کے مریض کو، برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ ایون کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈیٹیل پڑھیں گی کہ جب لوگ اپنے گھروں میں جو کچھ رکھتے تھے اور جو کھا کر آتے تھے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے معجزات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو انہیں واضح نشانیاں دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ نشانیوں کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ نشانیاں ذاتی ان کی نہیں تھیں، ہم نے ان کی مدد کی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے اپنے فرشتے روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ مدد کی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ روح القدس جبرائیل امین ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا تھا، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرمائیے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی حضرت جبرائیل امین کو روح الامین کہا گیا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَجِبْرِیلُ مَعَک، کہ جبرائیل تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ روح القدس سے مراد جبرائیل امین لی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کے ساتھ مدد کی، اور آپ اور میں بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غائبانہ طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری مدد فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، لیکن یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ یہاں خاص طور پر جبرائیل امین کا نام لے کر ہمیں بتایا گیا کہ جبرائیل امین کے ذریعے مدد کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات کرتے تھے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، وہ کہتے تھے یہ ایک شیطان ہے جو عیسیٰ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ انہی کی باتوں کی تردید میں انہیں جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیسے؟ اللہ تو اسی طرح اپنے دیندار اور مخلص لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ حسد جو ہے نا، وہ ہماری حسد کرنے والے نعمتوں کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو ہوا کیا تھا، جب حضرت مریم کو حمل ٹھہرا تو جبرائیل امین نے پھونک ماری، پاکیزہ روح تھی، اور جبرائیل امین کون ہے؟ فرشتوں کے سردار۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے تلخ انداز میں انہیں جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کیسے انکار کر سکتے ہو، تمہارے سامنے تو ہم نے ایسی ایسی نشانیاں دی، اگر تم سبق لینے والے ہوتے تم انہی سے سبق لے لیتے، تم سمجھ جاتے کہ صحیح کیا اور غلط کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بچے کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو شیطان اسے کچوکے لگاتا ہے، شیطان کہتا ہے چلا میں تیرا مقابلہ کروں گا، اب آمنے سامنے مقابلہ ہوگا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولادت کے وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری عمر یہودیوں کے حملوں سے بچائے رکھا، حتیٰ کہ جب یہودی انہیں شہید کرنے کے لیے آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ کیا یہ معجزات نہیں تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کیا کیا، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، میں نے تمہیں کیسی کیسی نشانیاں دی، میں نے تمہیں تمہارے سامنے کیسے کیسے میرے نبی نے معجزات پیش کیے، لیکن تم نے پھر بھی نہیں مانا۔ اب فرد جرم عائد ہو گئی، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس رسول کوئی نشانی لے کر آئے، ایسی چیز جو تمہیں پسند نہ آئی، تم نے کیا کیا؟ تم نے پھر اسے نہیں مانا۔
تم نے اس پر تکبر کیا، تم نے اس کو جھٹلایا، اور تمہاری ایک جماعت تو قتل بھی کرتی آئی ہے ایک جماعت کو، یعنی تم لوگوں نے تو نبیوں کو بھی قتل کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، اور کئی نبیوں کو قتل بھی کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور حضرت زکریا کو قتل کیا، اور ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کر دیتے تھے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے بتاؤ تم کیا کرتے آئے ہو، تم جو کتاب کے دعوے کرتے ہو، تم جو بڑے عالم دین بنتے ہو، تو تم تو خود نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو۔ وہ نبی جو تمہیں میں سے آئے، جو بنی اسرائیل سے آئے، تم نے تو انہیں بھی قتل کیا، انہیں جیل میں ڈال دیتے تھے، تم انہیں اغوا کرتے اور قتل کرتے، اور حتیٰ کہ یہ کیوں کہا گیا، کیونکہ انہوں نے تکبر کیا، خواہشات کی پیروی کی۔ جب خواہشات کے مطابق آپ دین چاہتے ہیں نا، پھر آپ کامیابی نہیں پا سکتے۔ جب ہم اپنی مرضی کا دین لے کر چلنا چاہتے ہیں، پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے، ہم کیا کہتے ہیں ہمیں تو ایسا دین چاہیے جس میں نماز نہ پڑھنی پڑے، حجاب نہ کرنا پڑے، سود حلال ہو جائے، زنا کی اجازت مل جائے، شراب حلال ہو جائے، جو دل کرے ہم کریں، جیسے مرضی کپڑے پہنیں، جو مرضی کریں، کوئی پوچھ نہ ہو، کوئی جو آج کل یہودیوں نے ہمارے اندر چھوڑ دیے ہیں ایسے وائرس، ہماری نسلوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں ان موبائل سے، اور وہ حالات ہمارے بن رہے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم خواہشات کے غلام بن گئے ہیں، ہم پر جو ہے نا ارد گرد کا رنگ بہت چڑھ گیا ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تھا تو حضرت عمر کے غلام نے ان سے کہا کہ آپ لباس بدل لیں، اور کیونکہ وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جس لباس میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، اگر اس لباس میں سب سے ملوں گا تو کیا حرج ہے؟ اور آپ اور میں آج ہمارا حال یہ کہ ہم گھر کے کمرے میں تو ٹراؤزر شرٹ پہن لیتے ہیں اور شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، لیکن گھر سے باہر جانا ہوتا ہے ہمیں پراپر پینٹ شرٹ پہننی پڑتی ہے، ہم 3 پیس سوٹ پہن کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے دین کو اپنے خواہشات کے پیچھے کیوں لانا چاہتے ہیں؟ ہم کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہ ہو؟ خواہش جو ہے نا، وہ عربی میں ایسی چیز کہ جو انسان کو کہیں ٹکنے نہ دے، اڑائے رکھے ہر جگہ، بس انسان اپنی مرضی سے خواہشات کی پیروی کرتا رہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ بما لا تہوا انفسکم استکبرتم، یہ جو لفظ ہے نا ہوا کا مطلب ہوتا ہے ایسی خواہش جو آپ کو اڑائے رکھے، آپ کو سکون نہ کرنے دے۔ ہوا اسی لیے ہوا ہے نا کیونکہ وہ رکتی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بس میں تو ایسے پر لگا کے اڑوں، بس پھر کسی کے ہاتھ ہی نہ چڑھوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے کیا اور وہ ناکام ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے شریعت مکمل بنائی، جس نے قانون توڑا، جنہوں نے اپنی خواہشات پر عمل کیا دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا ذاتی مفادات کے لیے، تو وہ پھر کامیاب نہیں ہوئے۔ اسی لیے آپ کو اور مجھے یہ سٹوری سنائی جا رہی ہے۔ اس آیت میں آپ کے اور میرے لیے وہ سبق ہے، وہ مورال ہے جس کے لیے ہم نے اتنی ساری یہ پچھلی آیات پڑھی۔ آپ نے اور میں نے دیکھنا ہے مجھے دین کی کون سی باتیں مشکل لگتی ہیں، کہاں دین کے موقع پر میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتی ہوں، کون سی ایسی خواہشات ہیں میری جن پر میں قابو پا سکتی ہوں لیکن میں قابو نہیں پاتی۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ہماری خواہشات پر ہمارا قابو ہو جائے گا پھر ہمارے لیے اسلام پر چلنا آسان، اسلام کے قوانین پر چلنا آسان، ہمارے لیے عبایا پہننا آسان، ہمارے لیے نماز روزہ آسان۔ ہوتا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے بہت اجر رکھا جو نرم بستر کو چھوڑ کر اور اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اٹھتا ہے، رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے اجر ملے گا اگر ہم خواہشات کو اپنا غلام بنا لیں، ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں، ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں۔ آگے آیا کہ تمہارا تو ایک گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرتا آیا ہے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تمہارے ایک گروہ نے تو دوسروں کو قتل تک کر ڈالا، نبیوں کو تم نے قتل کرنے کی کوشش کی اور کئی نبیوں کو تم نے قتل کر بھی دیا۔
اور پھر آگے سے تعویل کیا دیتے ہیں، وقالوا قلوبنا غلف، وہ کہتے ہیں ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، ہمارے دل تمہاری بات نہیں سمجھ سکتے، ہم تو خود ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمیں تو یہ ساری باتیں پتہ ہیں۔ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، آپ کسی کو کہیں نا آؤ قرآن سیکھو تو کیا کہتے ہیں، ہاں پتہ ہے، آتا ہے ہمیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم تو گھر میں قرآن ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا وہی قرآن ہے نا جو میں گھر میں اتنے سال سے پڑھتی آئی ہوں، یہاں آ کے کیا سیکھنا؟ یہی طرز عمل یہود کا تھا۔ قرآن کی طرف ہم بلاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں آتا ہے۔ اچھا پھر کئی لوگ اس لیے بھی نہیں پڑھتے، سمجھ کر پڑھیں گے نا پھر عمل کرنا پڑے گا، اچھا پھر سمجھ لیا نا پھر عمل نہ کیا تو پھر اللہ زیادہ گناہ دیں گے۔ تو یہی یہود کرتے تھے، ان کی بھی یہی حرکتیں تھیں، کیا کہتے تھے، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ہمارے دل تو تمہاری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری باتیں نہیں سمجھ سکتے، ہمارے دل تو اس پردے میں ہیں کہ جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ آگے حامیم سجدہ میں آئے گا یہ، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ، کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی ہمارے دلوں پر تمہاری بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ بات وہ فخر سے کہہ رہے ہیں اعلانیہ کہ اے پیغمبر، تم نئے پیغمبر ہو، ہم تمہاری بات کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانیں گے، ہمارے دل میں تو پہلے ہی بہت علم ہے، ہم تو علم کے خزانے سے بھرے پڑے ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے موسیٰ کی شریعت پڑھ لی ہے کہ اور یہی حال آج آپ دیکھیں ہمارے ارد گرد مسلمانوں کا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں دین سیکھنے کی، جی آتا ہے ہم نے تو بچپن میں پڑھ لیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ علم سیکھو اور سکھاؤ، اور تم میں سے بہترین وہ جو علم سیکھے اور سکھائے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ دو بھوکوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ایک علم والے کا اور ایک دنیا کا بھوکا، اور جو علم کا بھوکا ہوگا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، دنیا کا بھوکا تو پھر لالچ میں اتنا ہی اندھا ہو جائے گا کہ اسے کوئی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور ایون کہ ایک حدیث کے جو ہے نا آخری الفاظ یہ آتے ہیں کہ آدم کے جو بیٹا ہے، آدم کے بیٹے کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ اور میں دیکھ لیں کہ ہمیں علم کی کتنی ضرورت ہے، اور ہمارا یہی حال ہم یہود کی طرح ہی ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں رہنے دیں، ضرورت نہیں ہے، زیادہ پڑھ لیا نا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اچھا زیادہ پڑھ لیا پھر عمل کرنا پڑے گا۔ یہود یہی کہتے تھے ہمیں پتہ ہے جی، ہمیں سب کچھ آتا ہے، قالوا قلوبنا غلف، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے۔ اور یہ جو غلف ہے نا، یہ اغلف کی جمع ہے، یعنی کہ جہالت کے غلاف میں ہے ہمارا دل۔ آپ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ پھر اگر ایسی بات ہے بل لعنہم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے تم پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسی مار دی کہ وہ رحمت سے محروم ہو گئے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو ہے نا وہ رحمت سے محرومی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے نہیں کہ ان کے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور وجہ کیا تھی؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کا ایمان تو بڑا ہی تھوڑا ہے، کتنے تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ لعنت میں ہے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری، یہ دور ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے دور کیا، اور وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے دور کیا، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان سے اپنے کلام کو محفوظ کر لیا ہے۔ اللہ کا علم تو وہ علم ہے جو گنے چنے لوگوں کو ملتا ہے، آپ اور میں اگر یہ علم نہیں لیں گے تو ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا، ہم اگر اللہ کی طرف نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو لے آئے گا، ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی ریپلیسمنٹ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بڑے کارنامہ نہیں کیا، بلکہ ان کی وجہ سے، ان کی اس جو ہے نا دوری کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ یہ سب کچھ کریں۔ اب آپ اور میں سوچ لیں کہ اگر ہم دین کی طرف ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ اور میں دیکھ لیں میرا کس محفل میں دل لگتا ہے، مجھے کہاں سکون ملتا ہے، میں کون سا کام کرتی ہوں تو مجھے خوشی نصیب ہوتی ہے، میں سکون کے لیے، میں راحت پانے کے لیے کیا کرتی ہوں، میرا طرز عمل کیا ہوتا ہے، آپ کو اور مجھے جواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو بہترین طریقے سے سمجھنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمت دیں کہ ہم تعصب سے نکل سکیں، ہم اپنے اندر سے حسد نکال سکیں،
علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے قرآن پکڑنے والا بنائے۔ آپ اور میں اپنے نفس کو ہٹا کر، اپنے نفس کو مار کر جنت کا سودا کر لیں۔ اگر آپ نے اور میں نے جنت کا سودا کر لیا تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ دنیا مشکل ضرور ہوگی، آزمائشوں والی ہوگی، لیکن اللہ نے چاہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اور میں وہ فوز عظیم پا لیں گے جس کے لیے آپ اور میں کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفرت اور کینے سے ختم کر کے خالصتاً اپنے دین کے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دلوں میں اپنے ایمان کے لیے وسعت پیدا کرے کہ ہم اس کی دی گئی شریعت کے ایک ایک عمل کو بخوشی اپنائیں۔ ہمیں خوشی ہو یہ کہتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں، ہمیں خوشی ہو کسی کے سامنے نقاب اور حجاب میں جاتے ہوئے کہ میں ایک مسلمان بیٹی ہوں، ہمارے بیٹوں کو داڑیاں رکھ کر کسی کے سامنے جانے میں خوشی ہو، ٹخنے ننگے کر کے کسی کے سامنے ڈریسڈ اپ ہو کر کھڑے ہونے میں خوشی ہو۔ آپ اور میں ایسے عملاً مسلمان بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور اپنے بچوں کی وہ کامیاب دین پر چلنے والی بہاریں دکھائے جس کے لیے آپ اور میں تھک رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اور ہمارا دین پر چلنا آسان کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔